تو یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے نارمن ونسنٹ پیل کی، یہ کتاب دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، 1952 میں آنے والی یہ کتاب جو اب تک کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے۔ میں نے اس کتاب کو آج سے کوئی تقریباً 15 سال پہلے پڑھا، اور اس کتاب میری وہ کہہ لیں جو نالج کی لیئرز ہیں اس میں جو ابتدا کی لیئرز ہیں اس میں یہ کتاب شامل ہے، اور اس کتاب کے کئی ایسے ملفوظات ہیں، کئی ایسے فلسفے ہیں جن کو میں پریکٹس بھی کرتا ہوں لاشعوری طور پہ۔ ایک ہوتا ہے کہ اصل میں کچھ چیزیں آپ کے رچ بس گئی ہوں نا تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں نے کہاں سے سیکھی تھی۔ تو ایک تو ایسا ہوا شرجیل صاحب کہ جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، اس لیے کہ میں نے اس کلاس میں نے شیئر کرنا ہے وزڈم کو، نالج کو، تو میں نے کہا اوہو یہ تو میں نے فلانے ٹائم پہ پڑھی تھی، اور آج یہ بات یا یہ جملے تو میری زندگی میں کب سے شامل ہو چکے ہیں۔ تو مجھے بڑے ایک اچھا دوبارہ سے نوٹس بنانے کا، ریکال کرنے کا موقع ملا۔ ایسی گروتھ جو ایک ہی صرف فیلڈ کی گروتھ ہے وہ ایب نارمل گروتھ ہے۔ یعنی آپ کبھی کسی شخص کو دیکھیں جس کا بازو بہت بڑا ہے اور جسم عام سا ہے، آپ کو ایب نارمل لگے گا نا۔ آپ جی ٹی روڈ پہ جاتے ہیں نا، جی ٹی روڈ پہ جو کہہ لیجیے وہ آتا ہے پلازا جہاں پر آپ ٹیکس دیتے ہیں، اس کے بالکل ساتھ صبح کے وقت میں ایک شخص وہ کسی ویل چیئر میں یا کہیں پڑا ہوتا ہے، اس کا چہرہ بہت بڑا۔ اگر آپ جی ٹی روڈ ٹریول کرتے ہیں تو آپ اسے ایک بیکاری کو دیکھیں گے جس کا چہرہ بہت بڑا ہے، وہ باڈی سائز سے چہرے کا اتنا بڑا ہونا ایب نارمل لگتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے پاس صرف پیسے ہوتے ہیں، باقی کوئی چیز نہیں ہوتی، رشتے، سکون، صحت۔ اچھا بعض لوگوں کے پاس صرف صحت ہوتی ہے، صحت بہت ضروری چیز ہے، لیکن آپ باڈی بلڈر بنتے ویسے غیر ذمہ دار انسان ہیں، تو یہ بھی ایک ایب نارمیلٹی ہے۔ تو یہ فلسفہ آپ دیکھیں ہم آج میں ماڈرن کتابوں میں آپ دیکھیں تو اویکن دی جائنٹ ود ان میں بھی ملے گا، وہ ایریاز آف لائف کے نام سے اس کو کہتا ہے، لیکن اس کی ابتدا دیکھیں وہ بہت پہلے کہہ رہا ہے کہ ایک ڈائریکشن میں صرف ایک سمت میں گرو نہیں کرنا۔ ایک ایسا دماغ جو پرامن ہے وہ زیادہ طاقت کی حالت میں جی سر، یا زیادہ با اختیار ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ مائنڈ کو ایک انرجی کا سورس کہہ لیں، آپ اس کو اس طرح بھی تخیل میں سوچ سکتے ہیں کہ ایک دریا آ رہا ہے اور وہ اپنے دھارے کو لے کر دریا ایسے چل رہا ہے، لیکن اگر ندیاں بننے لگ پڑی ہیں تو جو سینٹرل کہہ لیجئے فلو ہے دریا کا وہ کم ہو جائے گا، اس پہ پانی کم ہوگا، کیونکہ ندیاں دھارے اتنے بن گئے ہیں کہ پانی یعنی انرجی بالکل مائنڈ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی بھی مائنڈ پہ ریسرچ ہوئی ہے، ملٹی ٹاسکنگ کو ڈسکریج کیا گیا۔ اب ملٹی سکلز ایک علیحدہ چیز ہے، وہ بالکل ہی ایک ہٹ جائے گا موضوع، لیکن ملٹی ٹاسکنگ کو منع کیا گیا۔ ایون کہ جو بہترین کتاب آپ کو ملتی ہے وہ کیری گیلر کی دی ون تھنگ ملتی ہے۔ کیوں ون تھنگ؟ وہ کہتا ہے جب آپ ایک کام کرتے ہیں، ایک ہی چیز کو کرتے ہیں، اچھا وہ پچھلے پوائنٹ کے ساتھ آپ کو یہ 180 ڈفرینٹ لگے، وہاں پر کہا گیا ایک فیلڈ کی گروتھ، ایک فیلڈ کی گروتھ کو وہ ڈسکریج کر رہا ہے، وہ کچھ اور بات ہے۔ یہاں پر بات ہے کہ جو آپ نے کام ایک وقت میں کرنا ہے وہ ایک کیجیے۔ جب آپ ایک کام کریں گے آپ زیادہ انرجیٹک ہوں گے، آپ زیادہ پاورفل ہوں گے، کیونکہ جب بھی انسان کا دماغ پرامن ہوتا ہے، سکون کی حالت میں ہوتا ہے، وہ زیادہ کریٹیو ہوتا ہے۔ یہ لکھ لیجئے گا کہیں پر کہ انسان خوش ہو کے زیادہ کریٹیو ہوتا ہے۔ کیا بولا؟ ہیپی انسان زیادہ کریٹیو ہوتا ہے، ڈپریس انسان کریٹیو نہیں ہوتا، کیونکہ جب بھی ڈپریس ہوتا ہے یا پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس کو فکس سولوشن ملتے ہیں، سولوشن ہوتے ہیں فکس ہوتے ہیں۔ آپشنز جو ورڈ ہے، آپشنز ویسے تو کیفے کا نام بھی ہے، آپشنز کا ورڈ یا آپشنز زیادہ تب ہوتی ہیں جب آپ ہیپی ہیں، پیسفل ہیں، پرامن ہیں۔ واصف علی واصف صاحب کو تو بڑا ہی اچھا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پریشانی کی حالت میں پریشانی کو حل کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہی ہے کہ آپ اتنا زیادہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ خدشوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا یہ مجھے اس میں یہ بھی ایڈیشن کروں اس کے جملے کی کہ نارمن ونسنٹ کہتا ہے کہ آپ واقعی دیکھا کریں مسئلہ ہے کیا۔ جی صحیح، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مسئلے کو آپ کے دماغ کو عادت پڑ گئی ہو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی، مسئلے کا ڈر ہمیں اوور کم کر لیتا ہے کبھی کبھی، یعنی وہ مسئلہ اتنا خدشے پروڈیوس کر رہا ہے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ ایسا جو مسئلہ آتا ہے وہ مسئلے سے زیادہ کھپ ڈال دیتے ہیں، وہ اتنا شور و
وہ کرتے ہیں, اتنی کھپ ڈالتے ہیں, اتنا شور مچاتے ہیں کہ مسئلے سے زیادہ اس کی گرد بڑھ جاتی ہے, اور جب گرد بڑھتی ہے تو سولوشنز پھر نہیں دکھتے, کلاؤڈز فیل ہوتے ہیں. تو فرسٹ آف آل بی کام, کول ہو جی. میں نے کبھی بڑا پہلے نا, ویسے جب میڈیٹیشن اور یہ مائنڈ سائنسز سیکھی تو ہمیں ایک پوائنٹ بتایا گیا, دنیا میں انہوں نے ریسرچ کی, دنیا کے جو ہائی اچیورز ہیں جب ان کے سامنے چیلنج آتا ہے نا وہ کام ہو جاتے ہیں. ان کے ہاں کہیں نہ کہیں یہ چیز پریکٹس میں آ چکی ہوتی ہے کہ بڑے چیلنج, مسئلے اور بڑی بڑی پرابلمس فوری طور پہ ایکسیپٹ کر کے کام ہو کے سوچنا ہے کیا ہونا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو اچیور نہیں ہے وہ مسئلے کی حالت میں سکیٹرڈ ہو جاتا ہے, وہ بکھر جاتا ہے. اپنے آپ کو جو آپ ہیں نا پہلے قبول کر لیں. ہمیں اصل میں وہ جو ہے نا ریجیکشن, کرٹیسزم اتنا ملا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پہ ڈاؤٹ ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے وہ ساری دنیا نے جو نو کہا ہوا ہے شاید وہ سچ ہے. تو آپ کے اندر کا یس اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کے اندر سے اتنا یقین آنا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ یار میں ہوں جو ہوں, میں ٹھیک ہوں, اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے خراب ہو رہا ہے کیونکہ ہم اس مومنٹ ایونٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں. اگر کسی اور وقت میں جا کے پیچھے دیکھیں تو پتہ لگے گا ٹھیک ہو رہا ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا تھا, ہم مانی نہیں دے سکے. عموماً جلد بازی سے جو مانی ہم دیتے ہیں وہ گلا اور شکوہ کے ہی ہوتے ہیں. کیا بولا؟ اسی لیے آپ کا دین آپ کو 103 بار تقریباً قرآن پاک میں صبر کا حکم دیتا ہے کہ واقعات کو جلدی مانی بھی نہ دیں, وقت دیں. وقت دیں گے, صبر وقت دیں تو صبر کریں گے تو پتہ لگے گا وہ ٹھیک تھا, مجھے تکلیف ہو رہی تھی لیکن تھا ٹھیک, میرے لیے بڑا ضروری تھا, میری امپرومنٹ کے لیے بڑا ضروری تھا. مثبت سوچنے والا زیادہ جیتا ہے, مثبت سوچنے والا زیادہ صحت مند رہتا ہے, مثبت سوچنے والے کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں, مثبت سوچنے والے کے باڈی کے ایک ایک سیل میں امیون مضبوط ہوتا ہے. تو یہ آج کل پینڈیمک چل رہا ہے اور میں ایک گزارش کروں, اس پینڈیمک میں مکمل احتیاط کے ساتھ ساتھ توکل بڑا ضروری ہے. وہ آپ کو صحت مند رکھتا ہے. لیکن اگر آپ پینک ہو جائیں, اگر آپ وہم کا شکار ہو جائیں, یعنی میں نے لوگوں کو وہمی دیکھا ہے, وہمی ہو گئے ہیں اس سارے حالات میں, ان کا اللہ پہ توکل, بھروسہ, ایمان ہے ہی نہیں, تو وہ کیا ہے, بیمار ہو رہے ہیں. بس ایک بندے نے مجھے کہا جی میں نے دنیا کی ہر احتیاط کی ہے پھر بھی مجھے کرونا ہو گیا. تو میں نے کہا تو نے کرونا کو اتنا یاد کیا, وہ کھچ کے آ گیا کہ ہر ایک ذرے نے تجھے ملانے کی خواہش کی ہے. جی ہے صحیح, جی ہے صحیح. ایک اس کا جملہ ہی میں ویسے کوٹ کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو فرار سے بہتر ہے آرام. یعنی آپ بھاگ ہی جائیں, کوئٹ کر دیں. اس موٹر وے پہ بڑا ایک اچھا جملہ لکھا ہوتا ہے رستے میں کئی جگہ پہ نا, کہ آپ کی تھکاوٹ آپ کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے, تو بجائے کہ اس تھکاوٹ سے گاڑی چلائیں اور حادثہ ہو جائے, آپ گاڑی روک کے آرام کر لیں, تھوڑی سی تھکاوٹ دور کر لیں. اور جو بڑے پروفیشنل ڈرائیورز ہوتے ہیں نا, ان کو گاڑی کچھ ٹائم چلانے کے بعد کچھ چائے کی پیالی, کوئی سگریٹ, ٹھیک ہے جی. اور ایک آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سینسیبل باس جس کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, ڈرائیور رکھنے کا آرٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو اپنے سے زیادہ پھر ڈرائیور کا بھی خیال کرنا ہے. لوگ نا ڈرائیور کو منڈ کے چلاتے ہیں, وہ گاڑی کو منڈتا ہے اور بعض اوقات آپ کو بھی منڈ دیتا ہے ساتھ ہی. یاد رکھیے گا, آپ ہمیشہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جڑے نے کھانا کھایا, وہ سکون میں ہے. واپس آؤں گا, تنہائی آپ کو یا اکیلا رہنا یا اپنے ساتھ رہنا آپ کو نارمل کرتا ہے. آپ کی بیٹری کی چارجنگ دوبارہ سے ہوتی ہے. یس یس, بیٹری کی چارجنگ ہے سر جی آپ کی, یہ آپ کی بیٹری کی چارجنگ ہے. اور یہ اگین میں پھر کہوں گا, مجھے نارمن ونسٹن پیل کی بڑی شاندار بات لگی کہ نفرت کرنے والا بندہ خوش نہیں ہو سکتا. اصل میں جو نفرت کرنے والا, ذرا سنیے گا, نفرت اگر انگارے ہیں نا تو جب وہ اکیلا بیٹھے گا تو نفرت ہوگی نا ساتھ. اس کی اپنی نفرت جو اس نے اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہے دوسروں کے لیے, وہ اس کو خوش نہیں ہونے دے گی. کئیوں کو اب تنہائی سے بڑی وحشت آتی ہے, اکیلا ہونے سے وحشت آتی ہے. تو وہی اگین ستگوری والی بات کہ وہ اپنے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے نا ان کا, اتنا اندر اپنی ذات میں اتنے وہ بھیانک ہوتے ہیں, اتنے درندے ہوتے ہیں اور اتنے بدبودار ہوتے ہیں کہ اپنی کمپنی سے وہ کیا ہو جاتے ہیں, بیزار. تو دنیا میں سب سے بڑی بہادری اپنے ساتھ رہنا ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا, ہم زندگی میں آنے سے پہلے, اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تنہائی میں تھے, ماں کے پیٹ میں. اچھا قبر بھی تنہائی ہے آپ کی, آپ کا بڑا وقت تو تنہا ہے,
اگر آپ تنہا رہنا، پازیٹیو رہنا سیکھتے ہو اور اپنی تنہائی سے چارج ہوتے ہو. اب سر اس پہ تو بے شمار ڈیٹا ویڈیوز میں نے سنی ہیں، وہ کہتے ہیں جی موبائل فون آف کر دیں، جی ڈسکنیکٹ کریں. جی ڈسکنیکٹ. مطلب میں تو کسی زمانے میں اس کو بڑا میں نے پریکٹس کیا ہے، میں ٹوٹلی ہر طرح کا رابطہ ختم کر دیتا. مطلب میں جاتا تھا اپنا گھڑیال، دیکھا ہوا ہے جی گھڑیال، تو گھڑیال کیمپ پہ جا کے میں نے کئی دن رہنا، باقاعدہ ساز و سامان اکٹھا کر لینا، کھانے پینے کا، موویز، کتابیں، چیزیں، کیجول ڈریس، ٹھیک ہے، ایک آدھا بڈی، اور کئی دن تک گھر والوں کو کہہ دینا بالکل پریشان نہیں، شیر نہیں مجھے کھائے گا. ٹوٹلی رابطہ ختم کر کے اپنے ساتھ وقت گزارنا، یہ آپ کو کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کو چارج کرتا ہے، یہ موٹیویٹ کرتا ہے. تو آپ تیار ہو کے دوبارہ سے زندگی کے لیے. ہم لوگوں کے ہاں نا ایک اور بھی ٹریجڈی بتاؤں، ہم لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کا نام مال روڈ کو، مری کے مال روڈ کو گندا کرنے کا رکھا ہوا نام. ہم نے دوسروں کو تاڑنے کا نام انٹرٹینمنٹ رکھا ہوا ہے، دوسروں کو خوار کرنے کا. لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تنہائی کو، اپنی کمپنی کو انجوائے کرنا سیکھیں. کوڑے والا جو ٹرک ہوتا تھا نا، اس کے اوپر جال نہیں ہوتا تھا، تو کرٹیسائز بڑا ہوتا تھا کہ کوڑے والا ٹرک جہاں سے گزرتا ہے ساتھ ساتھ کوڑا پھینکی بھی جا رہا ہوتا تھا، پھیلا رہا ہے. تو بعض لوگوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے بدبودار ماحول کو بدبودار کرنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. وہ صبح اٹھ کے ٹکا کے نیگیٹیوٹی انڈیلتے ہیں، ٹی وی لگا کے، ڈیٹا سن کے، غلط انفارمیشن لے کے، اور اس کے بعد پورا دن پھر یہی کام، اور اس کے پریچر بن جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی خالی جو جیب ہے نا وہ پتہ نہیں ترقی آپ کو کرنے سے روکتی ہے یا طاقت دیتی ہے، لیکن خالی دماغ اور خالی دل آپ کو ترقی نہیں پھر کرنے دے گا. یعنی خالی جیب ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا، لیکن خالی جیب ہونے کے ساتھ آپ کا دماغ بھی خالی اور دل بھی خالی ہے، تو یہ بڑی پھر آپ قابل رحم ہے، قابل ترس ہے. وہ تو یعنی یہاں تک کہتا ہے کہ جی دی ریئل میجک از امیجنیشن. جو اصل کوئی جادو ہے نا وہ تصور کرنا ہے. جب آپ تصور کرتے ہیں تو وہ تصور کی وجہ سے لا آف اٹریکشن ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ خیر اور پازیٹیوٹی آپ کی طرف چل کے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اصل مشکل کام، یعنی جو ہم نہیں سیکھ پاتے اور ہمیں سیکھنا چاہیے، وہ اچھا امیجن کرنا. ہماری امیجنیشن نیگیٹو زیادہ ہوتی ہے غلط انفارمیشن کی وجہ سے، یا غلط انفارمیشن اکٹھا کرنے کی وجہ سے، یا منفی انفارمیشن اکٹھا کرنے کی. لیکن اگر آپ مثبت انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مثلا، اب مجھے کل بڑا اچھا لگا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں سلمان عابد صاحب، انہوں نے پوسٹ لگائی، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ٹوٹل اتنی آبادی ہے 22 کروڑ کی، 22 کروڑ میں اتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں. انہوں نے ریشو بتائی، اتنے ٹیسٹوں میں اتنے پازیٹیو آئے ہیں، اتنے پازیٹیو آنے والوں میں جو ڈیتھ ہے وہ اتنی ہے. تو انہوں نے کہا اگر غور سے دیکھیں تو کو اللہ کا فضل اور کرم اس ملک میں ہے جو اتنے بچ گئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے کان سن رہے ہیں کچھ لوگ مر رہے ہیں، لیکن آپ کے کان یہ بھی تو سنیں کہ کتنے بچ گئے ہیں. یعنی میرے جاننے والے کتنے ہیں جن کو کرونا ہوا ہے اور وہ بچ گئے ہیں. اگر اس انفارمیشن کو دیکھا جائے تو ہوپ پیدا ہوتی ہے. لیکن میڈیا شاید احتیاط سکھانے کے لیے ان کی مجبوری ہے، یا اسٹیٹ احتیاط سکھانے کے لیے، یا لوگوں کی لاپرواہی کو ختم کرنے کے لیے وہ اتنا زیادہ ڈرایا جاتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے جی، آپ کو لگتا ہے صرف مر رہے ہیں. کیا کہ سر انٹیوشن پہ جو ہے نا آپ کی بڑی، میں نے تو سر اس کو زیادہ تر بولا کلاسز میں لنکنگ ڈاٹ تھیوری کی شکل میں، کہ آپ کو آنے والا ایک واقعات سمجھ نہیں آ رہا، کل کو سمجھ آ جائے گا. آپ زندگی کے واقعات کو دوبارہ سے معنی دیں، آپ دوبارہ سے سمجھیں، آپ غور کریں یہ بندہ اس وقت ہی ایڈ کیوں ہوا، یہ بندہ اس ترتیب سے ایڈ کیوں ہوا، میرے پاس اس کی جو پرسیپشن تھی یہ ویسا کیوں نہ نکلا، قدرت نے مجھے اتنا حوصلہ کیوں دیا کہ میں نے اپنی پرسیپشن کو ٹھیک کر دیا، میں یہ کتابیں کیوں پڑھتا تھا، مجھے اس طرح کے لوگ کیوں ملتے تھے، مجھے اس طرح کے لوگوں سے الرجی کیوں تھی. یہ سارے قدرت کے اشارے ہیں. کسی خاص جگہ پہنچ جانا، کسی خاص دوستوں کے سرکل میں پہنچ جانا، کسی زندگی کے خاص مقصد کے ساتھ اٹیچ ہو جانا، زندگی میں بڑا سوچنا. میں آپ کو اکثر یہ مثال دیتا ہوں آڈیوز میں بھی ویڈیوز میں بھی، کہ جب ٹرین کا وہ ٹریک بدلتا ہے نا، پٹڑی بدلتی ہے، تب نہیں پتہ لگتا ہے، کھڑک کی صرف ہوتا ہے. لیکن جب منزل آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ کتنا بڑا فاصلہ اور کتنا درمیان میں گیپ آ چکا ہے. ہم کئی جگہ پہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور کسی وقت میں جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ کیا ہوا. یعنی ہم دوسروں سے کتنے منفرد اور مختلف ہو چکے ہیں. اور صرف ایک کھڑاک آیا تھا، ایک واقعہ آیا تھا، ممکن ہے اس نے آپ کو زندگی کی اہمیت بتا دی ہو،
ممکن ہے اس نے آپ کو رشتوں کی قدر سکھا دی ہو, ممکن ہے اس نے آپ کو فیملی لائف کی امپورٹنس بتائی ہو, ممکن ہے اس نے آپ کو انسانیت سکھا دی ہو, ممکن ہے اس نے آپ کو شکر کرنا سکھا دیا ہو, ممکن ہے اس واقعے نے جھکنا سکھا دیا ہو. میں سر چاہوں گا اس کی کچھ کوٹیشنز بھی بول دوں. سر اس کے کئی جملے ہیں جو میں یہاں کوٹ کر دیتا ہوں اور آخر میں وہ سلائڈز کی شکل میں بھی دکھ جائیں گے اس ویڈیو کے. ایک اس کا جملہ بڑا اچھا ہے کہ وہ خیال جو آپ بار بار دہراتے ہیں وہ آپ کی عادت بنتا ہے, عادت بننے کے بعد وہ آٹو پائلٹ موڈ میں چلا جاتا ہے, یعنی وہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ خیال بار بار سوچ سوچ کے آپ نے اس کو عادت. میں نے کلاس روم میں نا وہ ایک پوری فصل بنا کے کھیت بنا کے پگڈنڈی بنتی دکھائی ہے کئی دفعہ کہ آپ ایک خیال کو بار بار سوچ کے اپنے مائنڈ میں وہ رستہ چینل بناتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر سوچ آٹو آنے لگ پڑتی ہے. پھر اس کا جملہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بہترین مانتے ہوئے کام کرتے ہیں تو قانون کشش کی وجہ سے, لا آف اٹریکشن کی وجہ سے بہترین رستے خود آ جاتے ہیں. یعنی اگر آپ وہ سیلف اپروول صبح جو میں نے کہا اور پھر پیپل اپروول اور رستے بننا شروع ہوتے ہیں. پھر اس نے کہا جو ہماری خوشی ہے نا وہ دماغ کی پیداوار ہے, حالات کی پیداوار نہیں ہے. جو بندہ بھی صرف حالات سے سوچتا ہے یہ چیزیں ہوں تو میں خوش ہوں گا, ممکن ہے وہ چیزیں اچیو کر کے پھر بھی خوش نہ ہو. آپ چیزوں کے ساتھ یہ جو زندگی ملی ہے اس کے ساتھ جینا سیکھیں تو خوش ہوتے ہیں. پھر اس کا کہنا ہے کہ اپنے اوپر یقین اور اپنی قابلیت پہ یقین بڑا ضروری ہے. اگر آپ خود پہ یقین کرتے ہیں تو آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ خوشی بھی دیتا ہے, اطمینان بھی دیتا ہے آپ کو. پھر اس کا بڑا اچھا جو جملہ ہے وہ ہے کہ ہم سب کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں سراہنے اور تعریف کو سننے کی عادت پڑتی ہے اور تنقید کو ہم پسند نہیں کرتے, حالانکہ کئی طرح کی تنقید ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہے. اب تنقید کو قبول کرنا سیکھ لیں. پھر بڑا اچھا جملہ ہے کہ ہر مشکل حالات ایک صلاحیت پیدا کر کے جاتے ہیں. مشکل وقت آتا ہے, ہم میں کوئی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. بدقسمتی پتہ کس کی ہے؟ جس کے پاس مشکل حالات بھی آئے اور اس میں امپرومنٹ کوئی نہیں ہوئی. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, مثلا ایک صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ تھوڑے سخت انسان تھے, بچ گئے اور پھر بھی سختی ختم نہیں ہوئی. یار اب موت کو دیکھ کے بھی آپ نرم نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے پھر بھائی آپ کی کوڈنگ اتنی مضبوط ہے کہ وہ ڈی کوڈ آپ نہیں ہو سکے. تو حالات نرم کرنے کے لیے ایک بڑا ہی اچھا جملہ اس کا, وہ کہتا ہے اپنی زندگی جئیں عمر کو بھول جائیں. زندگی جئیں عمر کو بھول جائیں. ہم عمر سے دیکھتے ہیں میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں, او بھائی زندگی جی کتنی ہے. بندہ مرنے لگے نا تو پیچھے مڑ کے دیکھے میں جی کے گیا ہوں. سالوں کا نام جینا نہیں ہے. جی آپ خوش کتنے رہے, راضی کتنے رہے, پروڈکٹیو کتنے رہے, لرن کیا کیا, سیکھا کہاں, چلے کہاں سے, پہنچ کہاں گئے. یہ سب چیزیں آپ کو ایک اطمینان اور سکون دیتے ہیں کہ یار اس زندگی کو میں نے بھلے سے استعمال کیا. پھر اس کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے, یہ 2 جملے رہ گئے ہیں. وہ ایک جملہ اس کا یہ ہے کہ جی خوشی پانے کے لیے دل سے نفرت نکالنی پڑے. یار نفرت کرنے والا بندہ خوش نہیں ہو سکتا. رابن شرما کی کتاب جو ہے وہ دی مونک ہو سولڈ ہز فراری, اس کا پورا تھیم ہے کہ فارگیونیس اینڈ فارگیٹنس بڑی ضروری ہے. یس, معاف کرنا اور بھول جانا یہ بڑا ضروری ہے خوش رہنے کے لیے. آپ دائمی خوشی کو حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ نفرت کرتے ہیں. یہ نفرت کرنے والا بندہ خود بھی بیزار رہتا ہے, بیزار رکھتا بھی ہے. یعنی اس کی تو خوشی اس بات سے جڑی ہے کوئی تکلیف میں ہو. دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی ہو کسی کی کہ اس کا خیال یہ ہو کہ کوئی تکلیف میں تو میں نے خوش ہونا ہے. اس کی ریہرسل اس چیز کی ہو چکی ہے, بڑی بدقسمتی ہے. اور ایک آخری جملہ کہ کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں ممکنہ حل ضرور ڈھونڈے جا سکتے ہیں. حالات جتنے مرضی بدترین ہوں ممکنہ حل ڈھونڈے جا سکتے ہیں. واصف علی واصف صاحب کا اس سے زیادہ خوبصورت جملہ اسی پہ کہ حالات کے بدترین ہونے کے باوجود مستقبل کے بہترین ہونے کی امید ترک نہیں کرنی چاہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی, تھینک یو.